اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ حضرت حاتم اسم اور ان کے مرشد حضرت شفیق بلخی اور 33 برس گزر جانے کے بعد صرف اور صرف 8 مسائل حاصل کرنا، اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے کہ ان 8 مسائل میں آخر انہوں نے 33 برس میں ان 8 مسائل میں آخر کیا حاصل کیا۔ لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ اور ایک گزارش بھی ہے، اگر ویڈیو پسند آئے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ حضرت حاتم اسم کو جب اپنے مرشد حضرت شفیق بلخی کی خدمت میں رہتے ہوئے 33 برس گزر گئے تو ایک دن حضرت شفیق بلخی نے ان سے پوچھا، حاتم میرے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کی، حضور 33 برس۔ حضرت شفیق نے فرمایا، ان اللہ و انا علیہ راجعون، اتنی طویل مدت اور صرف 8 مسائل، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر رہ گئی۔ حضرت حاتم نے عرض کی، اے استاد محترم، میں جھوٹ بولنے سے تباہ نفرت کرتا ہوں، فی الوقت میں صرف 8 مسائل ہی کو حاصل کر سکا۔ حضرت شفیق نے فرمایا، اچھا تو وہ کون سے 8 مسائل ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ حضرت حاتم نے عرض کی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کسی کو خاص یا کسی خاص شے کو محبوب رکھتے ہیں جو تا دم مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب اس کا رشتہ حیات سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محبوب شے سے جدا ہوتا ہے، لیکن میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنا لیا جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک آیات ہے، اس کا ترجمہ ہے، فی الغور کیا اور اپنے نفس کی خواہشات پہ قابو پانے کی عادت ڈالی یہاں تک کہ راہ حق کے تعالیٰ کی اطاعت میں رخصا ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اس بارے میں حق کے تعالیٰ سے رہنمائی چاہی تو اس کے کلام میں یہ پایا کہ ہم نے تقسیم کیا لوگوں میں ان کی ضرورت معاش کو، اس حکم الہی کو میں نے ذہن نشین کر لیا اور حسد یکسرا کنارہ کش ہو گیا۔ جب قسمت اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہے تو میں پھر خلق کی عداوت کیسی؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو دیکھا وہ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی ہنر پر، کوئی صحت بدمانی پر، لیکن جب میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھا تو میں نے یہ پایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے حسب نسب، مال احباب اور جا منتقا پر ناراضیاں ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر غور کیا تو بیکاری محسوس معلوم ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ چنانچہ میں نے تقوی اختیار کیا اور حق کے تعالیٰ کے نزدیک بہتر قرار پاؤں تاکہ حق کے تعالیٰ کے قریب بہتر قرار پاؤں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو ناجائز ہیں، حالانہ کہ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، کوئی جاندار نہیں جس کا رزق خدا تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ میں نے یہ یقین کر کے میں نے بھی اس مخلوق میں شامل ہوا جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، حصول رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ترک کر دیا اور حق کے تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے لگا اور اپنے آپ کو وقف کر دیا۔
7واں مسئلہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور مقدر بر اس کی زندگی بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب میں نے کلام اللہ کا دیکھا تو اس میں یہ پایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو وہ باقی رہے گا۔ پس اپنی دنست میں جس چیز کو قیمتی پایا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلا کاٹتے ہیں۔ میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا تو میں نے یہ پایا، ایک سورت جس کا ترجمہ ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کا دشمن کو سمجھو، وہ اپنے گروہ کو اس طرف بلاتا ہے تاکہ دوزکی ہو جاؤ، چنانچہ میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور باقی سب مخلوق کو عداوت ترک کر دی، سب مخلوق کے لیے۔ حضرت شفیق بلخی نے یہ سن کر فرمایا، حاتم اللہ تجھ پر فضل کرے، میں نے تمام کتاب السمادی پر غور کیا، تم نے سب کی اصل یہی 8 مسائل ہیں، دوسرے سب مسائل 8 مسائلوں کی شاخیں ہیں۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ یہ پیغامات سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو اب تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔